الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے بے حد و بے حساب احسان کرم فضل سے ہم اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے اس کے کرم کی، فضل کی، رحمت کی امید لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقہ سے، رمضان کے صدقہ سے ہمیں اس بیماری سے، کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے اور انشاءاللہ شام میں تراویح بھی ہوگی، کل پہلا روزہ ہوگا، اس حوالے سے ہم تمام کو اپنی تیاری اس طرح بھی کرنی ہے کہ رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے رمضان شروع ہونے کے ساتھ ہی کہ وہ ہر وقت اس بندے کے لیے جو رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کو سحری افطاری کروانے کی کوشش کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تو فرمایا فرشتے رب تعالیٰ سے مسلسل یہ دعائیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ یہ بندہ تجھ سے بخشش مانگنے آیا ہے، رب تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
رب تعالیٰ تو اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، رب تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دے۔ تو گویا ہر وہ مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس میں مشغول ہوتا ہے، افطاری کے لیے، سحری کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو ان تمام کو فرشتوں کی ان دعاؤں سے حصہ ملتا ہے۔ اور فرشتوں کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ فرشتے صرف وہ دعا کرتے ہیں جو رب تعالیٰ نے قبول کرنی ہو، وگرنہ فرشتے وہ دعائیں نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ اس رمضان کے ساتھ ہی رب تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل دنیا کو اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ چند باتیں اس حوالے سے کچھ ہمیں سوچنی سمجھنی بھی ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ دوسرا فرمایا آپ علیہ السلام نے، وہ بندہ جو ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور جنت حاصل نہ کرے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ بھی اگر بغیر عذر کے یا بیماری کے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورا زمانہ، پوری زندگی بھی روزے رکھے جائیں تو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام، اور اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے، اے سلمان کوشش کرو لوگوں کے روزے افطار کرواؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس روزہ افطار کروانے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ کسی کو دینے کے لیے، وہ کیا کرے؟ رب تعالیٰ صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر روٹی کا ایک نوالہ، ایک لقمے سے ہی کسی کا روزہ افطار کروا دو۔ کہا یا رسول اللہ اگر روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو تو کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دودھ کا ایک گھونٹ جو ہے کسی کو دے دو۔ تو کہا یا رسول اللہ اگر دودھ کا گھونٹ بھی نہ ہو تو کہا پھر سادہ پانی کا گھونٹ ہی دے دو، رب تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو پہلے رمضان سے، جب سے تم افطاری کرواؤ گے، آخر رمضان تک تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم نے توجہ اس طرف دینی ہے، اور کچھ باتیں چونکہ اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، مسجدوں میں آنا چاہیے یا نہ آنا چاہیے۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سومناتھ کا مندر گرایا تھا 17 حملے کر کے، ان کو ایک دن خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اب سب سے وزیروں سے پوچھا تم کروا سکتے ہو، تم کروا سکتے ہو، سب نے نہ کی۔ تو کہا چلو اعلان کر دو کہ جو کوئی میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے گا تو وہ جو انعام مانگے گا اس کو دے دوں گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی نعمت ہیں، رحمت ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ جس کی ایک نظر حضرت خضر علیہ السلام پر پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری علوم بھی عطا فرما دیتا ہے، باطنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی برکت ہے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ تو اعلان کروا دیا گیا، تو ایک عام سا دیہاتی آ گیا، اس نے کہا جی میں ملاقات کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم ملاقات کرواؤ گے؟
कैसे करवाओगे? कहा जी 3 महीने का चिल्ला मैं काटूंगा, फिर मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इस दौरान मेरे घर वालों का खर्चा खाने वगैरह का तुमने इंतज़ाम करना है। उसने कहा कर देंगे। 3 महीने चिल्ला किया, तो फिर 3 महीने के बाद पूछा तो कहा कुछ कोताही होगी है, 3 महीने और करूँगा। वो 3 महीने और किया, 6 महीने तक बादशाह ने उसके घर वालों का इंतज़ाम किया, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उसके बाद उसने कहा कि बुलाया भी, हाँ भी मुलाकात नहीं हुई, करवाओ मुलाकात। कहा बादशाह मैं तो भूखा मार रहा था, मेरे पास कुछ नहीं लिया, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने कहा चलो 6 महीने के लिए घर वालों को खाना पीना तो मिले, तो मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था, कहा मुझे तो मेरी तो खुद नहीं मुलाकात हुई, मैंने आपकी कहाँ से करवानी है। तो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा गुस्सा आया। उसने मजलिस लगवाई और बुलाया, अपने वज़ीरों को सबको बुला लिया कि इस बंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए, इसने 6 महीने मेरे साथ झूठ बोला है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, बड़ी अहम हकायत है। तो एक पहले वज़ीर से पूछा कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। उसने कहा जी इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो सामने मजलिस में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग बैठे थे, बारिश सफ़ेद रीश वाले। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर बादशाह ने कहा दूसरे वज़ीर से भी क्या सज़ा होनी चाहिए। उसने कहा इसको कुत्तों के आगे डाल दो। तो सामने बैठे वो बाबा जी ने कहा ठीक कहा तूने भी। फिर उसने अय्याज से पूछा, ये महमूद अय्याज जो अक्सर नाम आता है, जो उसका वज़ीर था, वज़ीर आज़म था बड़ा, क्या करना चाहिए। तो अय्याज ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी वजह से एक ख़ानदान को 6 महीने के लिए 3 वक्त की रोटी मिलती रही है, और रब ताला का शुक्र अदा करें और इसको माफ़ फरमा दें। तो वो बाबा जी कहने लगे तूने भी सच कहा है। वो महमूद गज़नवी ने कहा बाबा जी आप ज़रा खड़े हो ना, आपने तीनों का कह दिया ठीक कह रहे हैं, ये मुझे बताए तीनों किस तरह ठीक कह रहे हैं। तो बुज़ुर्गों ने बतलाया कि पहला वज़ीर जिसने कहा था गर्दन उड़ा दो, इसका बाप कसाई था, तो कसाईयों का काम गर्दनें काटना ही होता है। इसने अपनी असल के मुताबिक मशवरा दिया तुम्हें, और जब तुम्हारे वज़ीर कसाई होंगे फिर अवाम की गर्दनें ही उड़ेंगी। और कहा ये दूसरा जो कहा जी दूसरे ने कैसे सच कहा। कहा इसलिए कि तुमसे पहले बादशाह के कुत्ते नहलाता था इसका वालिद, तो वो कुत्तों में रहता था, तो उसका जहन कुत्तों वाला है, इसलिए इसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे फेंक दो। तो तुम्हारे वज़ीर जब कसाई और कुत्ते पालने वाले होंगे तो तुम्हें मशवरा इसी तरह मिलेगा। तो कहा अच्छा, अय्याज ने इस पे भी आपने कहा कि बड़ा अच्छा मशवरा दिया। कहा अय्याज आले रसूल में से सैयद ज़्यादा है। कहा ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से है ना, तो ये उम्मत के भलाई का सोचता, ये माफ़ करने का सोचता। अय्याज भी खड़ा हो गया। अय्याज ने महमूद गज़नवी से कहा यही खिज़र हैं, कहा यही खिज़र हैं, इसलिए कि मेरे सैयद होने का किसी और को इल्म नहीं है सिवाय खिज़र अलैहिस्सलाम के, ये बात नहीं जानते। तो ये वज़ीर ये जितने मशवरे आ रहे हैं ना, कोई कह रहा मस्जिदें बंद कर दो, कोई कह रहा नमाज़ों पे तरावी पे बंदी लगा दो, कोई कहता है कुरान पढ़ने पे बंदी लगा दो, कोई कहता है फ़र्ज़ पढ़ने पर लगा दो, अपनी अपनी असलियत ज़ाहिर कर रहे हैं। सब की अपनी अपनी असलियत है। वासिफ़ अली वासिफ़ के पास एक बंदा आया, तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने उसके लिए चाय बनाई, तो वो बड़ा परेशान था, ये बात भी समझ लें, बड़ा परेशान था। वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा चाय नहीं पी रहे। कहा मुझे बड़ी परेशानियाँ, हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, हमारे भी आजकल जैसे ख़राब हैं कोरोना के।
تو واصف علی واصف صاحب نے پوچھا تو نے خراب کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا تو صحیح کر لے گا؟ کہتے نہیں۔ تو واصف علی واصف نے کہا کہ پھر تو چاہ پی اور رب کی نماز پڑھ۔ یہ رب نے ہی اگر معاملہ کیا ہے تو رب بھی درست کرے گا۔ اور وہ چاہ رہا کہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، پاکستان میں تقریباً کوئی 1.5 سے 2 لاکھ مساجد ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہوا، چلو اس حکومت کو یہ توفیق ہوئی کہ اس نے یہ اجازت دے دی اور یہ اس ماحول کی طرف نہیں گئی، یزیدی سوچ فکر کی طرف نہیں گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر 1 لاکھ مسجد میں بھی 1 لاکھ قرآن مجید حافظ قرآن پڑھ رہے ہوں، 1 لاکھ اس کے پیچھے سننے والا ایک بھی ہوگا، سامع تو ہوتا ہے نا، 1 لاکھ حافظ ہوگا سامع، اور ایک نمازی بھی 100 کی بھی ایوریج لگائیں مساجد میں تو نمازی ہوں گے 1 کروڑ۔ 1 کروڑ بندہ اگر قرآن پڑھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، رکوع میں جا رہا ہوگا، سجدے میں جا رہا ہوگا، رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہوگا، رب تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ تو کہ ان کو سب کو روک دیا جائے، کوئی رحمت کے دروازے نہ کھلے؟ اور کوئی خدا کا خوف کر۔ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے کرم کا فضل کا مہینہ آ گیا ہے، اور یہ شکر کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بشارتیں ہیں۔ اس وبا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وبائی مرض میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، اور اگر رمضان میں موت آ جاتی ہے رب تعالیٰ اس کا حساب کتاب ہی موقوف کر دیتا ہے۔ تو یار یہ جنت کے راستے، اور یہ مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں صدقہ خیرات اتنا زیادہ کرتے تھے جیسے مسلسل ہوا چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تیز آندھی، تیز بارش کی طرح، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی اس طرح عبادت بھی فرماتے اور صدقہ خیرات بھی کرواتے، اور اس میں چونکہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جنت کے دروازوں سے رحمت، بخشش، کرم اور فضل آئے گا کہ بیماری آئے گی؟ رب تعالیٰ کی رحمت آئے گی، رب تعالیٰ کا فضل آئے گا، رب تعالیٰ کا کرم آئے گا، اور یہ تو یقین کی صورتحال ہونی چاہیے۔ ابھی جو وہ کیلیفورنیا میں انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں 67,000 مریض انہوں نے لیے جن کے ٹیسٹ کیے، تو 54,000 ایسے کرونا کے مریض جن کو کورونا ہونے کے بعد وہ صحیح بھی ہو گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ کوئی ایسی بھی بیماری نہیں ہے۔ اب یہ اتنی ایسے جراثیم جو صرف پانی سے ہی مر جاتا ہے، یہ اتنا بھی خطرناک نہیں ہے جتنا یہ انہوں نے میڈیا نے اور انہوں نے سارے نے مل کے بنا دیا۔ تو یہ ایک مسجد میں نمازی ہوتی ہیں 100-150، ہمارے ہاں تو 50 کی ایوریج ہے، 60-70 کی، جمعے میں 400-500 کی چلی جائے گی چلو، تو ایک میڈیا اس میں 1500 ملازم ہیں، اور ان کو ہی بند کر لو، یہ قوم کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم نے پورا ماہ اس طرح اپنی بھی، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور غریبوں، محتاجوں، فقیروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات ہے وہ ان لوگوں کا جو حافظ قرآن ہیں، جو مدارس کو، مساجد کو آباد کیے بیٹھے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں نا، یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مسجدیں بند کر دیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملتے، وہاں پہ ہڑتال کیے بیٹھے ہیں۔ یہ جہاں پر ان کا کام ہے وہاں پر کھڑے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ مساجد، مدارس، یہ 14 صدیوں سے جنہوں نے آباد رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کے اس ماحول سے اگر قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والوں کو فائدہ ہوگا تو رب تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار جو روزہ رکھنے والا، اس کو 2 خوشیاں ایسی نصیب ہوں گی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں گی۔
ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب روزہ دار افطار کے لیے بیٹھتا ہے، ایک تو وہ جو دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر کروڑوں اربوں مسلمان ہیں، وہ دعائیں کریں گے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا جب روزے کا وقت قریب ہوتا ہے افطار کا، رب تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ روزہ دار جو ہے اس کے منہ کی خوشبو سونگھو، تو کہا وہ خوشبو جو دنیا بھر کی خوشبوئیں ہیں ان تمام سے اعلیٰ افضل ہوتی ہے، اور کہا رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کو خوشخبری دے دو، انہوں نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اس کا بدل دوں گا۔ اس کی رب تعالیٰ نے باقی ہر چیز کا ثواب بیان کیا لیکن روزے کا نہیں، روزے کا انعام نہیں بیان کیا۔ کہا روزے کا انعام قیامت والے دن دوں گا سارے لوگوں کے سامنے، اور ایسا دوں گا کہ باقی سارے بھی لوگ اس پر حسرت کریں گے کاش ہمیں یہ انعام ملے۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں کو اپنا دیدار بلا حجاب عطا فرمائے گا، اور وہ دیدار جب ملے گا تو لوگ جنت بھی بھول جائیں گے، رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اس دعا کے ساتھ بھی احتیاط بھی ظاہر ہے، ایمان کا اسلام کا ہمارا حصہ ہے، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی عبادت، اس سے توبہ استغفار، اور رب تعالیٰ سے کرم فضل کی بھیک مانگنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔